بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی اور دونوں مشترکہ کاروبار کرتے اور ایک دوسرے کا بہت ادب و احترام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حرمین شریفین جایا کرتے۔ جب وہ کوفہ سے گزرتے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کافی دور تک ان کے ساتھ جاتے اور ایک مرتبہ انہیں الوداع کہنے نجف شریف تک گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ سفر حج کا ارادہ کیا تو کسی علاقے کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ خلیفہ نے ہم پر جو عامل مقرر کیا ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتا، بیجا ہمارے کاروبار میں دخیل ہو کر ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ اگر آپ خلیفہ تک ہمارا مسئلہ پہنچا دیں تو کرم نوازی ہوگی۔ لوگوں کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور جانب منزل چل دیے۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کوفہ کے پل پر گئے، خوب انکساری سے پیش آئے اور نجف شریف تک ان کے ساتھ گئے۔ اگلے سال جب حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حج کے ارادے سے گزرے تو لوگوں نے پھر عرض کی، حضور ہمیں اس عامل سے نجات دلوا دیں اور خلیفہ کے پاس ہماری سفارش کریں۔ اس مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان کا معاملہ حل کرنے کے لیے خلیفہ کے دربان سے کہا، خلیفہ کو پیغام دو کہ ابو جعفر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خلیفہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر ملی تو دربان سے کہا، انہیں نہایت ادب و احترام سے ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ خدام فوراً آپ کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ منصور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عاجزی و انکساری سے پیش آیا، خوب تعظیم و توقیر کی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا، حضور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مجھے تم سے ایک ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ خلیفہ نے فوراً کہا، ہم نے اسے معزول کیا، اب اس علاقے والے جسے چاہیں اپنی خوشی سے عامل مقرر کر لے، مجھے ان کا مقرر کردہ عامل قبول ہوگا۔ خلیفہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا اور خادموں سے کہا، حضرت کو ہماری طرف سے 10,000 درہم بطور ہدیہ پیش کرو۔ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہم سے کسی کام کے متعلق سوال کیا۔ حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ کو رقم دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کچھ درہم گر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ درہم قبول کر کے میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، لگتا ہے یہ دولت میرے حق میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی سوچ کے پیش نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ محل کی دیوار کے قریب بیٹھ گئے اور کچھ کپڑے منگوا کر تھیلیاں بنائیں، انہیں درہم سے بھرا اور تمام رقم لوگوں میں تقسیم کر دی۔ جب آپ واپس کوفہ آئے تو ان درہم میں سے کچھ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی خزانے سے ہدیہ قبول کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا اور لوگوں کو بتائے بغیر ایک مکان میں علیحدگی اختیار کر لی۔ جب حضرت سیدنا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ آئے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پا کر لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہیں بہت تشویش ہوئی۔ بالآخر کافی تگ و دو کے بعد حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی دوست نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بہت ضروری کام ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ ان کے نام ایک رقعہ لکھ دیں، میں وہ رقعہ ان تک پہنچا دوں گا، میں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ تعاون نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک رقعہ لکھ کر اسے دے دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں رقعہ لے کر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیوار سے ٹیک لگائے قبلہ رخ بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور رقعہ نکال کر دکھایا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو جعفر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا خط۔ فرمایا سناؤ اس میں کیا لکھا ہے؟
میں نے پڑھ کر سنایا تو فرمایا اس کی دوسری جانب جواب لکھو۔ میں نے دوسری جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور عرض کی حضور کیا لکھوں؟ فرمایا پہلے یہ آیت لکھو کہ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد کی زبان پر، پھر لکھو ہمیں ہمارا مال تجارت واپس کر دو، ہمیں اب اس کے نفع کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا جاؤ یہ خط انہیں دے آؤ۔ میں خط لے کر ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ سب نے خط پڑھا لیکن اس کا مفہوم کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ دونوں خط حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے چلتے ہیں تاکہ ان کی رائے معلوم ہو سکے، لیکن انہیں بتایا نہ جائے کہ یہ خط کس کا ہے۔ جب ان کے پاس خط پہنچا تو دیکھتے ہی فرمایا جس نے پہلے خط لکھا وہ ایسا شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور جواب دینے والا ایسا شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے۔ عزیز ناظرین، صرف وہی افراد اور قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو زبانی جمع خرچ کی بجائے عمل پر یقین رکھتی ہیں۔ بلند بانگ دعوے، خود پسندی اور لمبی چوڑی باتیں جب عمل سے خالی ہوں تو ندامت، حسرت اور ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ قول و فعل میں ہم آہنگی اور مطابقت انسان کے دیانتدار اور سچا ہونے کی علامت ہے۔ ایسا شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور قابل تقلید سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ، وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ قول و فعل میں تضاد کو اگر جھوٹ اور منافقت کا مجموعہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اسلام میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت بڑے واضح انداز میں کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو نہ صرف اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ناراضگی کا باعث بھی ہے۔ سورہ صف کی 2 اور 3 آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قول و فعل کا تضاد کوئی معمولی جرم نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے مقت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ مقت سے مراد حد درجہ کا بغض ہے، خصوصاً وہ بغض جو کسی ناپسندیدہ حرکت کی وجہ سے ہو۔ اس سے بڑھ کر قول و فعل میں تضاد کی اور کیا مذمت بیان کی جا سکتی کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی حد درجہ ناراضگی کا باعث ہے۔ قول و فعل کے تضاد سے بچنا حد درجہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، اور انسان کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکے، لیکن وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جب ہونٹوں کو کاٹا جاتا تو وہ پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں، جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔